पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। बहुत अक्लमंद और समझदार था। ये बादशाह अभी तक कंवारा था, क्योंकि उसे अपनी पसंद की मलका नहीं मिलती थी। वो चाहता था कि उसकी मलका इतनी खूबसूरत हो कि चाँद भी देखे तो शर्मा जाए। लेकिन सिर्फ खूबसूरत नहीं, खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी होनी चाहिए। वज़ीरों ने ऐसी लड़की ढूंढने की खोज शुरू की कि इन सिफ़तों वाली लड़की मिले और हम बादशाह को आकर ख़बर करें। मगर हर साल की तलाश के बावजूद कोई ऐसी लड़की ना मिल सकी। जो लड़कियां अक्लमंद और तेज़ तर्रार थीं वो खूबसूरत ना थीं, और जो लड़कियां नौजवान और ख़ूबसूरत थीं, बदकिस्मती के साथ इनको अकल ना थी। बादशाह को अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे बस दिन रात यही फ़िक्र रहती थी कि उसके बाद उसकी सल्तनत का वारिस कौन बनेगा। फिर एक दिन वज़ीर ने बादशाह को मशवरा दिया। हजूर, मेरा तो आपसे यही मशवरा है कि आप एक गरीब आदमी का भेस बदल कर जगह जगह घूमे फिरें। फिर हो सकता है कि आपको आपकी सोच के मुताबिक कोई अक्लमंद और ख़ूबसूरत लड़की मिल जाए। बादशाह को वज़ीर का ये मशवरा बहुत पसंद आया। फिर बादशाह ने एक गरीब और बूढ़े आदमी का भेस बदला और अपने शाही महल से निकल खड़ा हुआ। ये अभी शहर से बाहर निकला ही था कि इसे एक किसान मिला, जो कांधे पर लाठी रखे अपने गांव वापस जा रहा था। बादशाह ने उसे देखा और उसे सलाम किया, और फिर बादशाह ने किसान से कहा, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ सवारी में बिठा लूँगा। किसान ने सर से पाँव तक इस आदमी की तरफ देखा, और किसान बहुत हैरानगी से बोला, अरे बड़े मियाँ, तुम खुद तो पैदल चल रहे हो, मुझे भला किस सवारी में बिठाओगे। बादशाह ने इसे कोई जवाब न दिया और दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि कलमा शहादत की आवाज़ आई। चंद लोग कब्रिस्तान की तरफ जनाजा लिए जा रहे थे। बादशाह ने किसान की तरफ देखा और इससे पूछा, ये आदमी ज़िंदा है या मुर्दा? किसान ने हैरत भरी निगाहों के साथ बादशाह की तरफ देखा और इससे बोला, अरे बड़े मियाँ, अगर ये आदमी ज़िंदा होता तो ये लोग इसका जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ क्यों जाते? तुम्हारे दिमाग का कोई ना कोई पेच ज़रूर ढीला है। अब ये दोनों एक खेत के पास से गुजरे, जिसमें गंदम के पौधे खड़े झूम रहे थे। किसान कहने लगा, कितनी अच्छी फसल है। बादशाह बोला, हाँ, फसल तो अच्छी है, लेकिन ये नहीं पता कटी हुई है या बिन कटी। किसान चलते चलते रुक गया और गुस्से में बोला, बड़े मियाँ, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता ये फसल कटी हुई है या नहीं? बादशाह ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, अरे मेरे भाई, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती कुछ हैं और दिखाई कुछ और देती हैं। बेचारे किसान की समझ में ये फ़लसफ़ा ना आया। खैर, किसान ने इस बात का कोई जवाब ना दिया और ये दोनों चुपचाप चलते रहे। इसी तरह चलते चलते शाम हो गई। खैर, किसान का गांव आ गया। उसने बादशाह से पूछा, बड़े मियाँ, तुमने कहाँ जाना है? बादशाह इसे कहने लगा, बाबा, हम फ़कीरों का क्या है, जहाँ सर झुकाने की जगह मिलती है वहाँ ही पड़ जाते हैं। वैसे मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। सोच रहा हूँ कि सुबह ही जाऊँ। थक भी गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। तुम्हारे गांव में कोई सराय तो होगी? वैसे भी देहाती बहुत मेहमान नवाज होते हैं। किसान सोचने लगा, ये बेचारा आधी रात को कहाँ धक्के खाता फिरेगा, पता नहीं इसके पास पैसे भी हैं या नहीं। क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले चलूँ। एक रात की तो बात है, सुबह होते ही चला जाएगा। किसान कहने लगा, बड़े मियाँ, ये छोटा सा गांव है, यहाँ सराय कहाँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ आज की रात गुजार लो। बादशाह इसे कहने लगा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर इससे पूछने लगा, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? किसान कहने लगा, घर में हम 3 लोग होते हैं, एक मैं, एक मेरी बीवी और एक मेरी बेटी है। बादशाह ने पूछा, क्या बेटी की शादी हुई है? किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ ये फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूँ। ये कहकर किसान ने दरवाज़ा खटखटाया। किसान की बीवी बहुत बेचैनी से किसान का इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने शोहर के साथ अजनबी को देखा तो फ़ौरन से चारपाई पर नई चादर बिछा दी और साथ नया तकिया रख दिया। ये घर था तो छोटा, लेकिन बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा दिखाई देता था। किसान ने सारी उम्र की कमाई मकान बनाने में ही लगाई है। एक ताक में कड़वे तेल का दिया जल रहा था। अचानक कोठली का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर निकली। एकदम ऐसे मालूम हुआ
جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ کسان کی بیٹی نے بہت ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور ساتھ ہی ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ کسان کی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر سنبھل کر بولا، کتنا خوبصورت مکان ہے، مگر اس مکان میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور یہ سوچنے لگا، میں نے یہ مکان اتنی محنت سے بنایا ہے، پھر بھی بڑے میاں بول رہے ہیں اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ کسان بولا، اچھا بابا ان باتوں کو چھوڑو، جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو اور کھانا کھا لو۔ ان کے گھر میں دال بنی تھی۔ کسان کی بیوی سوچنے لگی کہ میاں کا مہمان آیا ہے، یہ تو بری بات ہے کہ وہ دال یا سبزی کھائے۔ بیوی نے فوراً سے دربے سے مرغی نکالی۔ کسان نے جلدی سے مرغی حلال کی اور لڑکی نے فٹافٹ بھونی ہوئی مرغی بنا کر دسترخوان پر رکھ دی۔ سب ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے مرغی والا برتن اپنی طرف کھینچ لیا اور مرغی کا سر کسان کو دیا، مرغی کی ٹانگیں کسان کی بیوی کو دیں اور مرغی کے جو بازو تھے وہ کسان کی بیٹی کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ پھر اس نے دل کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا سب کو بانٹ دیا۔ باقی کی مرغی سب نے مل کر کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور ان سے کہنے لگا، رات کا کھانا کھا کر میں کچھ دیر ٹہلا کرتا ہوں، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، دروازہ بند کر لیں۔ کسان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، عجیب کھپتی بڈھا ہے، پورے راستے میں میرا دماغ کھاتا آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اس بوڑھے آدمی کی اور اپنی شروع سے آخر تک ساری بات بتائی۔ کسان کی بیٹی نے ایک ایک بات غور سے سنی اور پھر مسکرا کر بولی، ابا جی یہ آدمی کھپتی نہیں اور نہ ہی پاگل ہے، بلکہ یہ آدمی بہت عقل مند ہے۔ کسان اپنی بیٹی سے کہنے لگا، ارے بیٹا ذرا سوچو تو، ہم دونوں پیدل چل رہے تھے کہ یہ بوڑھا آدمی مجھ سے کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو میں تمہیں بھی سواری میں بٹھا لوں گا۔ ایسی بات بھلا کوئی عقل مند آدمی کر سکتا ہے؟ لڑکی ہلکا سا مسکرائی اور دھیمے لہجے میں بولی، ابا جان ان کا ایسا کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ جب کوئی اکیلا انسان سفر کرتا ہے تو تھوڑا فاصلہ بھی کاٹے نہیں کرتا، لیکن اگر 2 آدمی ساتھ میں چلیں اور باتیں کرتے جائیں تو لمبا سفر بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ سواری میں بٹھانے کا اس کا یہ مطلب تھا کہ آؤ میرے ساتھ باتیں کرتے چلو، تمہیں تھکان نہیں ہوگی اور تم ایسا محسوس کرو گے جیسے کسی سواری میں جا رہے ہو۔ کسان نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، کچھ دیر سر کھجایا، پھر اسے کہنے لگا، چلو تمہاری یہ بات میں مان لیتا ہوں، لیکن جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ مردہ ہے یا زندہ؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان یہ بھی بات کوئی حکمت سے خالی نہیں، نیک آدمی مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، برا آدمی جہنم میں جاتا ہے جہاں وہ مر گیا سمجھو۔ جنازے کو دیکھ کر اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ یہ شخص جنت میں گیا ہے یا پھر جہنم میں۔ اس کے جواب میں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو یہ زندہ ہے اور اگر اعمال برے ہیں تو مردہ۔ کسان اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن اب اسے ایک اور بات یاد آئی۔ کسان بولا، چلو یہ بات بھی تمہاری درست ہے، لیکن اس نے کھڑی ہوئی فصل کو دیکھ کر یہ کیوں پوچھا، یہ کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی؟ لڑکی کہنے لگی، بات دراصل یہ ہے ابا جی، بعض کسان فصل پکنے سے پہلے ہی اسے بیچ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کھیت کے مالک نے اپنی کھڑی فصل ہی بیچ دی ہو، اس صورت میں تو اس کے لیے یہ کھیت کٹ چکا اور اس فصل کے مالک نے اس فصل کے دام بھی وصول کر لیے ہوں۔ کسان چور نظروں کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، ہو سکتا ہے بیٹا تمہاری یہ بات بھی درست ہو، لیکن اس نے میرے مکان کی طرف دیکھ کر یہ کیوں بولا؟ مکان تو خوبصورت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ لڑکی تھوڑی جھجکی اور پھر شرما کر بولی، یہ بات اس نے مکان کے بارے میں نہیں کی ابا جان، بلکہ اس نے میرے بارے میں کہی۔ میرا سامنے والا دانت ٹوٹا ہوا ہے اور جب میں بات کرتی ہوں تو میرا یہ دانت صاف دکھائی دیتا ہے، مکان میں ہوں اور اینٹ میرا دانت۔ کسان کو قائل کرنے کے لیے یہ باتیں کافی تھیں، مگر وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہ تھا۔ کسان پھر بولا، اچھا یہ بتاؤ اس نے مرغی کے گوشت کو اس عجیب طریقے سے تقسیم کیوں کیا؟ اس نے مرغی کا سر مجھے دیا، مرغی کی ٹانگیں تمہاری ماں کو اور بازو تمہیں دے دیے اور آخر میں دل کے 4 حصے کر کے سب میں بانٹ دیا۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں ابا جان، اس نے آپ کو مرغی کا سر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس گھر کے سردار ہیں، اماں کو مرغی کی ٹانگیں دیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں اماں کو ہر وقت مستعد رہنا چاہیے، اور مجھے اس نے بازو دیے۔ اس سے اس کا یہ مطلب تھا کہ مجھے کام دھندے میں اپنے ماں باپ کی مدد کرنی چاہیے۔ آخر میں اس نے ہم سب کو دل کا ایک ایک ٹکڑا دیا۔ اس سے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان دکھوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ ادھر بادشاہ دروازے سے کان لگائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی نے بات ختم کی تو اس نے کنڈی کھڑکائی۔ کسان نے دروازہ کھولا اور بولا، بڑے میاں آپ تو کوئی پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہارے بادشاہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جس ملکہ کی تلاش تھی وہ آج ہمیں مل گئی۔ یہ کہہ کر اس نے کمر سے بندھی ہوئی تھیلی کھولی، اس میں سے 100 سونے کی اشرفیاں نکالیں، اور یہ اشرفیاں کسان کو دے کر بولا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرو، ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم بارات لے کر آئیں گے، اور اب میں تشریف لے کر جا رہا ہوں۔ کسان اور اس کی بیوی دونوں ہی ہکے بکے رہ گئے اور حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد شاہی بارات آئی۔ 3 دن تک اس چھوٹے سے گاؤں میں ایسی چہل پہل اور ایسی گہما گہمی رہی کہ بڑے سے بڑے شہروں میں بھی کیا ہوگی۔ دور دور کے گاؤں والوں کی بھی دعوتیں کی گئیں اور اتنی دولت لٹائی گئی کہ 20 کوس تک بھی کوئی غریب نہ رہا۔